کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے اور کس قوم کے نبی تھے؟ آئیے جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے ہی پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا۔ اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو ہی مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرنے نکل گئے۔ ایک ایک بچے کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی والی میں چھوڑ دیا اور ٹوکری بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکال کر اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل میں پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا وہی بیٹا ہے جسے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مارو مت، اس کو زندہ رکھو۔ اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے ہی سامنے ہماری قید میں رہے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اس کی بات مان لی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ ساری عورتوں نے دودھ پلانے میں ناکام رہی۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، پھر بھی دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاشا گیا اور تلاش کرنے کے بعد آپ کو دودھ پلا دیا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک کہ 18 سال کے جوان بھی ہو گئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر لوگوں کو سمجھانا کیا کہ فرعون کی پوجا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ پر یقین کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی لی تھی۔ اسی دوران مصر میں بھینکر اکال پڑ گیا تھا، لوگ کہیں بیمار سے مطالبہ ہو گئے تھے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے کہنے پر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالات پہلے جیسے ہو گئے تب لوگ فرعون کے ڈر سے اس کی پوجا کرنے لگے۔ اسی دوران فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیتونی بھی دی تھی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دے، لیکن گھمنڈی فرعون نے اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے والے چاہتے تھے۔ جب فرعون کو آپ کے فلسطین جانے کا پتہ چلا تب وہ ایک وشال سینا لے کر آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک ساتھ لال ساگر تک پہنچے تب ان کے پیچھے فرعون کی بڑی سینا تھی جو سب کو مارنے کے لیے تیار تھی، اور آپ کے آگے گہرا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا تھا کہ اب فرعون انہیں مار دے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے
سمندر کے پانی پر مارا، تبھی آپ کے سامنے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بن گیا اور سمندر کا پانی الگ ہو گیا اور بیچ میں ہی سوکھا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس راستے پر پار کیا اور فرعون بھی اسی راستے پر اپنی سینا کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی اچانک راستہ بند ہو گیا اور فرعون اس کے سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قصے کے بارے میں جانکاری مل گئی ہوگی۔ حدیثوں میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی ساری کہانیوں کا ذکر ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اور معلومات دیتے رہے۔ اللہ حافظ۔